اللہ الرحمن الرحیم صلی العشاءین بآذان و اقامت آفنا جمع المغرب والعشاء فی وقت العشاء بسم اللہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم فإنه إن صلى المغرب قبل وقت العشاء لا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد رضي الله تعالى عنهما ويجب الإعادة ما لم يطلع الفجر تالا یطلو ما لم یطلع الفجر فإن الحكم بعدم الجواز لإدراك فضيلة الجمع وذا إلى طلوع الفجر فإذا فات إمكان الجمع سقط القضاء لأنه إن وجب قضاء فأما إن وجب قضاء فضيلة الجمع وذا لا يمكن إذ لا مثل له وأما إن وجب قضاء نفس الصلاة فقد أداها في الوقت فكيف يجب قضاؤها؟ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر یہ واپس آ گیا ہے مزدلفہ، تو مزدلفہ میں آ کر کیا کرنا ہے؟ مغرب راستے میں نہیں پڑھی ہے، عشاء کا وقت ہو گیا ہے، اور پڑھے مراد امام جماعت کرائے اور پڑھے عشاء عین کو ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ۔ وہاں اقامتیں دو ہیں ظہر اثر میں، یہاں اقامت بھی ایک ہے، وہاں اذان تو ایک ہی تھی، یہاں اقامت بھی ایک ہے۔ یہاں جمع ہے، جمع کرے گا مغرب اور عشاء کو عشاء کے وقت میں، یہ جمع ہے یہاں۔ اور اعادہ کرے صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ وصلی، اور پڑھ نماز پڑھے، اور نئی شرط کی گئی اس جمع کے لیے ہونا اس نماز کا یا ہونا اس شخص کا جماعت کے ساتھ۔ یہ جو جمع ہے نا، یہ جمع، اس جمع کے لیے جماعت شرط نہیں ہے، کیونکہ اب تو خام مغرب کا وقت بھی یہی ہے، عشاء کا بھی یہی ہے۔ جو جمع تقدیم ہے اس میں جماعت شرط ہے ظہر اثر کی، یہاں جماعت شرط نہیں ہے، اکیلے پڑھنی ہے تب بھی اکٹھی پڑھنی ہے۔ ہاں شرط کیا گیا اس کے لیے احرام بالحج، احرام بالحج ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ احرام بالحج ہونا چاہیے۔ اور تقدیم وقوف عرفہ کی اس پر، اس سے پہلے عرفہ کا وقوف بھی ہونا چاہیے، تب یہ دو پڑھ سکتا ہے، اکٹھی ویسے نہیں پڑھ سکتا۔ اور یہ جمع، اور اسی طرح جی وہذا الجمع، اور اسی طرح جمع بے عرفہ ہمارے نزدیک یہ حج کے مناسک سے ہیں، وہاں ظہر اثر اکٹھی پڑھنی اور یہاں مغرب کو عشاء کے وقت میں مؤخر کرنا، وہاں ایک نماز کو وقت سے پہلے، یہاں ایک نماز کو وقت کے بعد، ہمارے نزدیک یہ حج کے پس لائے اس کو ہر وہ جس نے حج کیا ہے جی، اگرچہ نہ ہو وہ مسافر، یعنی اتوں دا ہوئے مکے دا
تاہم انہیں کرنا ہے، چونکہ یہ حج کے مناسک سے ہیں، اس کا تعلق سفر کے ساتھ نہیں ہے کہ مسافر اس طرح کریں۔ قذافی شرح لباب المناسک۔ اچھا جی، بے اذان و اقامت، ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ، یعنی ایک واحدۃ، بہرحال اذان کا ایک ہونا وہ تو ظاہر ہے، اس لیے ایک اذان ہے وقت کے دخول کے جنوانے کے لیے، پس ایک ہی کافی ہے، جیسا کہ جمع بے عرفہ میں بھی ایک ہی اذان کافی تھی۔ بہرحال ایک ہونا اقامت کا، اور یہ اولا میں ہے، یعنی جلے مغرب پڑھنی ہے نا جماعت نال تے اقامت کہنی ہے۔ کیوں ایک کو اقامت کافی ہے؟ اس لیے کہ عشاء اپنے وقت میں ہے، پس نہیں محتاجی جنوانے کی طرف عشاء کے وقت کے ساتھ، برخلاف صلاۃ ثانیہ کے عرفہ میں، کیونکہ وہ مقدم کی گئی تھی اپنے وقت پر، اس لیے وہاں پڑھی ہے تکبیر دوبارہ۔ اور یہ عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور شاہد امام صاحب کے لیے وہ ہے جو وارد ہے مصنف ابن ابی شیبہ رضی اللہ عنہ میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے جمع فرمائی مزدلفہ میں ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ، اور وہ شے جو ثابت ہے صحاح میں اقامت کے، صحاح میں عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اقامت کا تعدد، جی، اور اسی کے ساتھ قول کیا امام ابو یوسف اور امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور یہی بھی کی کرن موشی آندہ ہے سے مولانا عبداللہ صاحب رحمہ اللہ کو پوچھتے ہیں، اذا کانا جب کہ ہے رجحان بوجہ ہونے حدیث کے صحیح، تو فہا وہ حدیث اذان اور اقامت واحدہ ہے صحیح ہے ان میں، جی بھئی اگر صحیح اور حدیث صحیح کی وجہ سے رجحان ہے تو صحیح عین کے اندر یہاں ایک اذان اور ایک اقامت کا ذکر ہے، تو پھر امام صاحب کی بات ارجح ہوئی کہ پھر صاحبین کی بات کو کیوں ارجح کہہ رہے ہو؟ اب اس پر دلیل دیتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جمع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب اور عشاء کے درمیان مزدلفہ میں پڑھی آپ نے مغرب 3 رکعتیں اور عشاء 2 رکعتیں بے اقامت واحدہ فی صحیح مسلم و فی صحیح بخاری وغیرہ تندنے ہون، پھر بھی جڑے انہوں آکھیں نا ارجا وہ صحابین کی بات ہے، وہ کیویں ارجا ہوگی؟ ارجا اگر صحیح میں آنے کا مطلب ہے تو وہ تو موجود ہے، جی سنیں جی، تو دیکھو نا بن گل ہر بندے نو حق پہنچتا ہے گل کرنے دا یار۔ اچھا جی، او فی وقت العشاء، پس اگر اس نے پڑھی پس اگر پہنچ گیا مزدلفہ عشاء کے وقت سے پہلے، اتھوں نکلیا روڈ خالی سی، گڈی تے بوی ہے تے ٹھیک 3 منٹاں چ بندہ مزدلفہ وڑ جاندا ہے، اتنا ہی سفر کوئی لمبا نہیں جی، روڈ خالی ہوئے تے چونکہ وجہ تھوڑی جی خالی جگہ ہے، مزدلفہ تے منا دی حد ملی ہے تے مزدلفہ تے عرفات دی حد نہیں آپ وچ ملی، وچ خالی جگہ ہے جڑی نہ عرفات دی ہے تے نہ مزدلفہ دی جی، تے اتھوں گڈی تیز چلاؤ تے بندہ آ جاندا ہے جلدی جی۔ مثلاً عرفات دے جتھوں حد ختم ہوندی ہے نا اتھوں اندر گڈی کھلوتی ہوئے، جوں سورج لوے تے سپیڈ مارے 130 دی، 2-3 منٹاں بعد مزدلفہ چ وڑ جانا ہے، تے مغرب تو پہلوں آ گئے، اے کہ نہیں آیا نا
عشاء تو پہلو آ گیا، عشاء تو پہلا، تو اب حکم یہ ہے کہ نہ پڑھے ان دونوں کو، مغرب بھی نہیں پڑھنی تو عشاء بھی اجے، حتیٰ کہ داخل ہو جائے وقت، یعنی مغرب دے وقت مزدلفہ پہنچ بھی جائے تا بھی مغرب اجے، چونکہ حج دے وچ داخل ہے کہ اے مغرب نو عشاء وچ پڑھنے، جلے عشاء دا وقت شروع ہوئے گا تو پھر جی، اور پڑھے عشاء عین کو ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ، یہاں جمع کرنا ہے، کرے مغرب اور عشاء کو عشاء کے وقت میں، اور اعادہ کرے مغرب کا اگر ادا کر لی اس نے مغرب راستے میں اس نے کہا جی کہ مغرب کا وقت ہو گیا ہے جی، یا عشاء کا وقت تھا، تو راستے میں اس نے، اس راستے سے مراد ہے مزدلفہ میں داخل ہونے سے پہلے، مزدلفہ میں داخل ہو کر پڑھی ہے تو رہائش مزدلفہ چو جتھے اسپتال ہے اتھے جانا سو، یہ ٹھیک ہے، حد چ داخل ہو گئے، اے عرفات تو نکل کے یا عرفات وچ ہی لیٹ ہو گئے یا رستے وچ پڑھیے تے اینو دورانا ہے، کنوں اینو دورانا ہے تو پھر عشاء پڑھنی ہے، سنیا جی، دھیان کریا جی، بسم اللہ۔ راستے میں او بے یا عرفات میں، یا لیکن یہ دورانی کب تک ہے؟ جب تک نہ طلوع کرے فجر، اس نے مغرب ہوتے پڑھی، عشاء کے مزدلفہ چ پڑھی ہے تو صبح صادق ہو گئی ہے، بس ٹھیک ہے، نہ کہ بعد اس کے، نہ کہ او دھیان کرے جو مسئلے رل مل جانے جے، کیونکہ اگر پڑھی اس نے مغرب عشاء کے وقت سے پہلے تو یہ مغرب تو جائز ہی نہیں ہے عند ابی حنیفہ و محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما جی، او تھلے با محمد دیتے نہیں لگا ایک نمبر، وقال ابو یوسف رضی اللہ عنہ، کافی ہے اس کو مغرب، لیکن اس لیے کہ کافی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس نے ادا کیا مغرب کو مغرب کے معہود وقت میں، تو اس واسطے ہو گئی ہے، کن کے نزدیک، لیکن طرفین فرماندے نے نہیں ہوئی، لہذا جب ہوئی کوئی نہیں تو پس واجب ہے اعادہ جب تک نہ طلوع کرے فرج، کیونکہ حکم بے عدم الجواز عدم، اچھا جی فجر ہوگی تو پھر اعادہ کیوں نہیں؟ جی ہوئی کوئی نہیں تو فجر ہو جائے پاویں 10 دن گزر جان، قضا ذمے کھلونی چاہیے، جی میں کو مغرب نہ پڑے تو قضا ذمے مرن تک، یہ فجر تک کیوں؟ کیونکہ حکم عدم جواز کا جمع کی فضیلت کو پانے کے لیے تھا، تاکہ فضیلت پا لے جمع لی، اور وہ تو طلوع فجر تک ہے، پس جب فوت ہو گیا جمع کا امکان تو ساکت ہوگی قضا، اس لیے کہ اگر واجب ہو قضا تو پھر 2 صورتیں، یا یہ پس بہرحال اگر واجب ہو قضا، واجب ہو جمع کی فضیلت کی قضا تو وہ تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ ان تو مثال کوئی نہیں کہ دوبارہ 2 میں جماعتیں کرائیں جی، اور بہرحال اگر واجب ہو قضا نفس صلاحت کی تو اس کو تو تحقیق وہ پڑھ چکا ہے، کس میں؟ تو پس کیسے واجب ہوگی قضا اس کی؟ وَأَعَادَ اے وجوباً اعادہ کرے، وجوباً، اس لیے کہ مغرب کی ادائیگی اس رات میں مقید ہے زمانے کے ساتھ، اور وہ وقت
اور جگہ وہ مزدلفہ ہے، وقت بھی معین ہے تو جگہ بھی اور اچھا دلالت کرتا ہے اس پر قول جانے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا، الصلاۃ امامک، نماز تیرے آگے ہے، جگہ آگے ہے، اس شخص کو جس نے سرکار کے لیے عرض کیا تھا راستے میں کہ الصلاۃ سونے مغرب کا وقت ہو گئے اور 3 اجے بندا پہ، صحابی عرض کی تھی جی کہ مغرب ہو گئی، تو فرمایا الصلاۃ امامک، الصلاۃ امامک جی۔ اور اسی طرح اگر پڑھی اس نے عشاء پہنچنے سے پہلے مزدلفہ میں رات عشاء پڑھ لی تو اس کو بھی کیا کرے، یعیدو اس کا، اور دیکھو نا امامک، فان اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاۃ امامک، پس سرکار سوار ہو گئے، پس جب آئے مزدلفہ، اور لمبی حدیث پڑھی جے، سونے نے واپسی تے عرفات تو نکل کے اگے آ کے تے سرکار تشریف لے گئے سن ساڈی نظروں بول مبارک جی۔ پھر سرکار نے وضو فرمایا، کیا فرمایا؟ تو پھر صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وضو کیا ہے تو نماز پڑھنی ہے مغرب کی، فرمایا نماز آگے ہے، نماز۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر جڑے نا ساری عمر پتہ نا انہوں دی بھی سونے دی جڑیاں طبی چیزیں انہوں بھی عمل کرتے سن، تو آپ جب بھی واپس آتے عرفات سے تو اس جگہوں تو رک کے پیشاب کرتے سن، پھر وضو کرتے سن۔ یاد رہے دین، یاد رویش دین ایک ہوں پھیرے دین نال یاد رہنا، عمل نال جڑا یاد ہوں وہ کدے بھی نہیں بھولتا، کندے نال؟ عمل نال جی۔ وہ تاری بولی او آن لینوں ایک ہوں کہ تھیوری پڑھنی، ایک ہوں پریکٹیکل، یہ تھیوری نہیں علم، پریکٹیکل علم ہے جی جی، یہ شاید یاد رہتی ہے جی، سمجھاؤں پی جی۔ قانون تے پڑھے نہیں، ڈاکٹر نو ساری عمر سکھا دو ٹیکا انج لانا، لایا ایک باری بھی نہ، پہلی باری ہڈی تو نہیں بیٹھا ہوئے گا، تو کھ بھی نہ پڑھاؤ، انہوں صرف باہ پڑھا کے ٹیکا لکھان دا ول سکھ دو لان دا، تو اس نالوں سیاح ہوئے گا ٹیکا لانے جڑا 5 سال پڑھ کے آیا تو ایک باری بھی ٹیکا نہیں لایا، اندر نالوں سیاح ہوئے گا جی، چونکہ انہوں ول آ گیا جی۔ بسم اللہ۔ تو صحابہ پاک نے دین پکایا عمل کر کے، کیویں؟ ایسا دین پکایا تقریر دے نکتیاں واسطے، آ نکتہ، آ نکتہ، آ بات، آ والا ہی ہے، آ صفحہ نمبر آئی ہے، ایسا دین پکایا صرف اس واسطے، ایسا عمل واسطے نہیں۔ جناب میں حوالہ پیش کروں، کسی کی جرت نہیں رد کر سکے جی، مانتے ہیں حضور والا، لیکن دوجا بھی پڑھا برقع کھولو۔ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا بھائی مولویو مرضی تہاڈی۔ اگے شرح عند ابی حنیفہ و محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بہرحال عند ابی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پس نہیں واجب اعادہ بلکہ کافی ہے اس کو وہ نماز، اور ہوگا وہ مسیح بوجہ اس کی مخالفت کرنے سنت کی، مسیح ہو گیا مسیح۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت سنتاں دی مخالفت نال تہاڈا نام شریف نہیں ہے گا، تہاڈا نام مسیح ہے۔ آئے میری توبہ، پیڑ کرنے والا پنجابی چ مانا، کشمیری بولی چ کی ہوئے گی؟ دیکھو نہیں بولی جی، نہیں یہ ہولا لفظ ہے،
اور لبو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی اولِأَنَّهُ کی اوکے دے گیا وہ ہیں واجب القضاء. مولانا عبدالحی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں خلاصہ اس کا یہ ہے اگر واجب ہوئی مغرب کی، اگر واجب ہو مغرب کی قضا وہ کہ وہ پڑھ چکا ہے اس کو مغرب کے وقت میں واجب ہو قضا طلوع فجر کے بعد، تو پس بہرحال یا امام بھی ٹھیک ہے یہ کہ ہوگی قضا جماعت کی فضیلت کے لیے، تو وہ تو فضیلت جمع کی فضیلت میں کٹھیاں وہ تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ قضا یکون فإن القضاء یکون لما لہ مثل، قضا ہوتی ہے اس کے لیے جس کے لیے مثل ہو. تو یہ تو سونے اس طرح تو پڑھی کوئی نہیں شریعت قضا ہوئی ہیں تو جماعتیں ہوئی ہیں، اور یہ فضیلت نہیں مثل اس کی، لہٰذا نہیں ممکن ادائیگی اس کی جماعت نال اور صبح تو بعد، اور یا یہ کہ ہوگی یہ قضا نفس صلاۃ کے لیے، اور یہ بھی کیونکہ تحقیق پڑھ چکا ہے نماز کو نماز کے وقت میں، اور قضا تو ماض ہوتی ہے جب نہ ادا کرے نماز کو نماز کے تو کر چکے جی. اور اگر ہیں پچھلے صفحے تھے میں کدھر جانا ہے جی. وان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان یقول لا صلاۃ الا بجمع مزدلفہ جی وقتہ من او مقوف جڑا گون ہے نا یہ تو اس تے نا پڑھ دیا. اگلی حدیث ہے نا فان جابر نہیں وہ بھی اگے آ رہی ہے نا پڑھنی سنا ٹھیک ہے جی. اور اعادہ کرے مغرب کا، اگر ادا کیا عثمان نے مغرب کو راستے میں سنا جی. بسم اللہ. یا عرفات میں اعادہ کب تک ہے؟ جب تک نہ طلوع کرے فجر نہ کے بعد اس کے، کیونکہ اگر پڑھ لی مغرب عشاء کے وقت سے پہلے تو نہیں جائز عند ابی حنیفہ و محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما. پس واجب ہے اعادہ جب تک نہ طلوع کرے فجر، کیونکہ حکم عدم جواز کا جمع کی فضیلت کے پانے کے لیے، اور یہ فضیلت کا پانا طلوع فجر تک ہے. پس جب فوت ہو گیا جمع کا امکان تو ساکت ہو گئی قضا، اس لیے کہ اگر واجب ہو قضا تو پس یا اگر واجب ہو قضا جمع کی فضیلت کی اور وضع اور وہ نہیں ممکن، کیونکہ نہیں مثل اس کی، اور یا بہرحال ممتا بھی ٹھیک ہے اگر واجب ہو نفس صلاۃ کی قضا تو تحقیق ادا کر چکا ہے اس کو وقت میں، پس کیسے واجب ہوگی قضا اس کی جو پڑھ چکا ہے. وصلی اللہ الفجر بغلس ثم وقف ودعا وهو واجب لا رکن. چلو جی ہن مزدلفہ وچ رات گزرنی نا جی پاویں سمے تو پاویں جو کرے، اور پڑھے فجر غلس میں،
پھر وقوف کرے اور دعا کرے، اور یہ وقوف واجب رکن نہیں ہے جی۔ بے غالاسن بے فتحتین یعنی پڑھے فجر، طلوع فجر صادق کے طلوع کے بعد مع بقائے ظلمت، اندھیرا جے باقی ہوئے، صبح صادق ہوئی ہے، جو وضو کر کے تو کی کرے فجر پڑھے۔ اور نہیں مستحب یہاں اسفار کرنا، نہیں۔ چلیے ایک گزارش، اللہ تعالیٰ تنوں سارے نو اج تے لے جائے، جس لئے مزدلفہ جی رات گزارنی ہے نا جی، سارے اتھے ہوندے نے، واش روم ہے پھر لین لگ دی، بھوک لگی ہوندی، راتی جڑا لبے کھادی پیتی گیا تو پھر کڈنا بھی ہوندا ہے، تے او چٹے دن تک لینا لگیاں رہندیاں نے، وچے وضو تے استنجے تے نمازاں بھی رہ گئیاں تے وقوف بھی رہ گئے جی۔ گزارش ہے بھی راتی جس لئے اتھے تسی رہو نا تے وڈی بوتل ایک پانی دی بھر کے سرانے رکھ لینی ہے جی، تے تھوڑا جہا کھانا ہے، تے صبح اٹھ کے ہنیرا ہی ہوندا ہے تے نہ جگہ لبے تے سائڈ تے ہو کے چھوٹا پیشاب جی آیا ہوئے کر کے تو اتھے بندہ مٹی تے بھی خشک کر سکتا ہے، اسے بوتل نال وضو کر کے تے پھر نماز صبح دی پڑھ کے تے وقوف شروع کر دینا ہے۔ تے جے لیٹرین والے پاسے جاؤ تو میں تینوں تجربے دس دیں بھی لکھاں لوگ ہوندے نے، تے او پھر اتھے کھلوتے چٹے دن چڑھ جاندے نے، سارا کچھ وچ ہی رہ جاندے جی۔ یہ تینوں دسدا میں بھی اگر جدو جاؤ نال کوئی اور بھی بڈھی اماں بھی ہوئے تو راتی پانی دا بوتلاں دا بندوبست کر لینا ہے جی، یا پھر یہ بھی صبح تہجد دے ٹائم اٹھ بینا ہے، لوکاں دے اٹھن تو پہلوں بھی اٹھ کے تو اتھے وضو استنجا کر لینا ہے، نہیں تو بعد وچ بچے مشکل ہو جاندی، بے وضو وقوف ہو جائے گا، دم نہیں پوے گا لیکن چس نہیں رہے گی جی، اندر جڑی کر لگی رہے گی نا سواد نہیں آیا، وہ پھر خام خواہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی کہ دے گئے ہو بھائی تے باب کا ہے، اور نہیں مستحب یہاں اسفار، یہاں بھی صبح کی نماز اسفار میں پڑھنا یہ مستحب بلکہ آج اندھیرے میں پڑھنی ہے۔ اسی طرح ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے عند البخاری وغیرہ، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی جس وقت ظاہر ہو گئی آپ کے لیے صبح بے اذان، اذان دی تھی، پھر اقامت ہوئی، سنتا ہوئیاں، پھر جماعت ہوئی، پھر وقوف شروع ہو گیا، سن دے ہو۔ ثم وقفا اولا وقت ہی، اس یہ جو وقوف ہے نا، یہ وقوف اول اس کا وقت طلوع صبح صادق ہے یوم نہر سے، اور اس کا آخر وقت طلوع شمس ہے، طلوع جویں اوتھے نہیں جے پڑھیا کتھے لاہور ہویا پیچھا، اور کوئی بندہ ستا وچوں لگ گیا تو وقوف عرفات ہو گئے، ایتھے بھی جڑا مزدلفہ جو ستا رہا ہے نا عثمان تے سوجل سورج نکلیا مینا وال جانا ہے تے ابے آ کے اٹھ بو پترا ہن مینا چلیے، ہو گیا سو واجب، سمجھاؤندی پئی جی، مطلب بھی اوتھے جڑے ہیں نا انہاں وچ بھی دعا کرنی گڑ گڑانا، یہ تو سنت ہے نا، جڑا واجب ہے نا وہ تیرا ستیاں بھی ہو جائے گا جی، جی پھر تو ٹھیک ہے جی۔ پیچھے نہیں جی پڑھیا بھئی وہ کسی دا مگر لگا نسیا وچوں لگ گیا ہے، اور فات چوں وہ قرض لینا سی تے بندہ آگے نسیا تے پیچھے نسیا آرام میں سی وچوں لگ گیا، اتنے ٹائم وہ زوال شمس تو 10ویں دی صبح صادق تک وچوں نس کے نکل گیا تو وقوف ہو گئے، تو جو رکن ہو گیا تو واجب ہے، سمجھ آئی جی؟ مطلب ہے کہ بھی یہ بھی کوئی بندہ پوچھ لوے جی بھی اے جی
ਰਾਤੀ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਮੁਜ਼ਦਲਫਾ, ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਲੱਥੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੀ? ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਕੂਫ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਸਮਿल्लाह। ਵਕੂਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। अच्छा खैर, और आखिरी वक़्त इसका तुलूए शम्स है। और मुस्तहब ये है ये कि हो वकूफ़ जबल क़ुज़ह के पास, उस पर उत्ते चढ़ के तो नहीं, बहुत उच्चा पहाड़ है आ जड़ा नहीं पहाड़ी दिसदी जी, इहदे नाल चंगा बड़ा उच्चा है। उन्होंने तो बुरजी भी लाई ने दसने वास्ते भी यह जबल क़ुज़ह है। तो वो मतलब है कि थोड़ा जिहा चढ़ जाए तो भी ठीक है जी, लेकिन वो उत्थे तां बंदा चढ़ सकता है मेरा पुत्र जे उस पासे राती सुता होवे ते उत्थे वुज़ू करके ते नेड़े। ते जे तुसी अम्मा नाल ते बस चो ते तुसी सुते हो राती जनाब इत्थे ते पहाड़ी कोलों इन्ना दूर हो जिन्ना हस्पताल है जी। ते हुण तुसी इत्थों टुर के सुबह उत्थे जाओगे ते इन्ने चिर सूरज चढ़ जाना है जी। सुनदे हो? जबले क़ुज़ा कोल तां वकूफ होना है जो समाल राती सुता उत्थे होवे ते बस विच ना होवे, कल्ला हज कर रहा होवे ते फिर ठीक है। ते जे बस विच होवे तो उन्होंने आखे कि मैं उत्थे वकूफ करना है, फिर मुड़ के मैनू भी नाल ले जाना जे। ते इंज नहीं हैगा भी जिहड़े जहाज़ दीयां टिकटां होईयां ने ते सवारी किते गई है ते भी खलो जाणगे। हुण एक दी खातर वो बाकी सारे नहीं खलोंदे जी। जी तो तां ही दस्सिया भी हज जिहड़ा है ना जी, भी ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲਿਆਂ ਚੱਸ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਜ਼ਦਲਫਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਮਿਨਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੱਸਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਬੱਸਾਂ ਡੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਗਾਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਵੜਨਾ ਸ਼ੈੱਡ ਥੱਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਕਰੀਆਂ ਮਾਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਸ ਛਸ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੀ तो बहरहाल सारी गल तो मुस्ताहबात भी होवे, देखो बारी तो फ़र्ज़ है तो जो हासिल होवे तो बंदा कोशिश करे ना जी सारी तां है जी। जी सारा कुछ जी। जी बिस्मिल्लाह। ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਖਾ ਯਾਰ, ਟੈਕਸੀ ਡੱਕ ਕੇ ਯਾਰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵਿਖਾ, ਸੜਕਾਂ ਵਿਖਾ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਜੀ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, तो फिर क्या करे बे सुम्मा वाक़फ़ हो, समझ आ गई? अच्छा जी तवज्जो करे जी। मुस्तहब ये है ये कि हो वकूफ़ जबल क़ुज़ह पर अगर वइल्ला वगरना की हाँ फ़तहतहु बिक़ुर्बिही, या उसके नीचे तो या कुर्ब। तो बाकी सारा पीछे पड़ा है भी सारा मुज़दलफ़ा सवै वादी मुअस्सर तो सारा मौक़िफ़ जिथे भी करेगा जी। और चूँकि तो सोहने उत्थे वकूफ़ फरमाया तो जिन्ना सोहणियां दे नेड़े होवोगे उन्ना जन्नत दे नेड़े हुंदे जाओगे, अल्लाह दे कुर्ब उन्ना नसीब हुंदा जाएगा। और मशगूल हो जाए ज़िक्र के साथ, ए नमाज तो बाद ज़िक्र के साथ और दुआ के साथ और सलात अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक वसल्लम के साथ, और कसरत करे तलबिया की भी दरमियान में जी। किस दी? एवें उत्थे भी अरफात विच भी नाले दुआवां भी ते नाले तलबिया भी पढ़दा रहे। तलबिया भुल जांदा उत्थे सारियां नूं जी, भुलण दा मतलब भी भुल जांदा है, मतलब भी पढ़दे को नहीं लोग जी, होरां गप्पां च लगे रहिंदे ने। मेरे वाल वहिंदा भी ठीक है मैं पढ़ांगा, जिसले पुत्तर पंजाबी कहंदे ने पेड़ च लैणा उसले पता लग जाना जी। वो उत्थे आपे च गप्पां ते जूस देई ते पानी देई ते इन्हां चक्करां च पै गए जी। कमज़ोर लोग है ना, तजर्बे नहीं ना साडे। या तो इत्थे हज करन तो पहले 3 दिन भुखे रहने का भी तजर्बा करिए ना, मैं तो समान तो फिर है ना भी कोई झट घट जाइए जी। वो झट तो असीं कट नहीं सकते जी। तो खास करके गर्मियां दा हज होवे तो हर मिनट बाद पानी लभे तां नहीं तो बंदा तो लम्मा पै जांदा उत्थे जी। और सिर भी नंगा जी की तिहाड़ दे विच हज होवे ते होवे अरफात
ਤੇ ਵੇਖ ਗੁਨਾਹ ਸੜ ਕੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੌਲੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਖਲੋਵਾਂ, ਲੈਟਰੀਨ 'ਚ ਵੜ ਜਾਵਾਂ, ਝਟਕੂ ਬਹਾਨਾ, ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਫੋਨ ਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਝਟਕੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੱਤ ਮਰੀਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਫੋਨਾਂ ਨਾਲ ਜੀ, ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਤੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਬੀਬੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਅਰਸ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ, ਮੈਂ ਰਫਾਤ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ, ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਤੇਰਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਮੁੱਕਣਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤਰਫਾਤ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਕਦਮ ਕੋਟਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवज्जो यार, समझो भला हो जाए और समझो। ते और मुसलसल इसी तरह करता रहे क्या, ज़िक्र दुआ सलात अलन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते तलबिया इसी तरह यहाँ तक कि खूब सफ़ेदी कर दे। बस जब खूब सफ़ेदी हो जाए, सूरज निकलने दे नेड़े हो जाए, तो अफादा चल पड़े वहाँ से मिना की तरफ सूरज के तुलू से पहले। भावें बिचों निकले तो भावें ना निकले, वो मुज़दलिफ़ा दे आखिर दे होवे ना किथे, क्योंकि मिना ते मुज़दलिफ़ा बिल्कुल कट्ठे ने, विच कोई मतलब एक वक्फा नहीं है। आखिर ते खलोता होवे ना ते अगला पैर पुट्टेगा तो वह मिना विच, दूजा भी मिना विच, तो बिल्कुल सूरज तो पहले वड़ गया है। तो जोड़ा मी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पिछे वे वो तो नहीं। हम ताड़न सी कि मिना कोई एडा मस्जिद जिड्डा तो नहीं जिथे 50 लाख बंदा खलोंदा खुला खुला, मीलों च फैले ने खुदा दे बंदे हो। तो जोड़ा पिछले पासे भी उन्हें जिसले मिनात विच दाखिल होना उन्हें च सूरज ओ कितने उच्चा चढ़िया होंदा जी जी, ज़ाहिर हुण टुर के होना गरीब ने जी जी। सिर्फ ये भी कि इस वक्त चल पवे, बेवकूफ़ ख़त्म की मसला पकाओ ना, सिर तड़ना खपा रहा भी कोई पुछ पैंदा है कि जी सूरज निकलने तो पहले मिना विच वड़ना चाहिए। नहीं पुत्र, सूरज निकलने तो पहला वकूफ़ ख़त्म कर देना है। कुबैल ते की करना है ते टुर पैना भी मैं हुण मिना जा रहा, बस भावें सूरज निकलने तो बाद मिना च निकले। कोई आवाज़ आ रही कू कोई नहीं? अच्छा मेहरबानी यार जी, आ रही है तो अच्छा भाई ये गल है जी। हुण तुहानूं दस रहा भी हस्पताल दे कोल इस रात मिना दी, ते जेड़ा बंदा उत्थे खलोता वो तो सूरज तो पहले अंदर वड़ गया जी, सूरज निकलण तो। ते जेड़ा बंदा इत्थे वे हुण इहने जो उत्थे तक जाना उन्हें जो सूरज चढ़ जाना, चिट्टा हो जाना जी जी। अच्छा जी, तो फिर वो रश भी है, ये तो नहीं बगो जड़ा ना भी बिल्कुल हट जाए हज़रत साहब तशरीफ ला रहे हैं, ये तो है को नहीं होते रश में टुरन लगे भी हौली हौली टुरना है जी जी। अच्छा जी, इंज भी नहीं भी दूजे ने धक्के दे के अगे निकलना है जी जी। अजरे असवद जिन्होंने सारे गुनाह जज़ब करता उत्थे भी धक्का मारन को मना किया सोने, तो इतने तो कोई कुछ गल कोई नहीं जी भी दूजिया जी। बल्कि उत्थे तरस आउंदा कोई बुढ़ा है भार कुशैंद कोल है या कोई, तो बाबा जी आंदा पुत्र मेरा हथ फड़ी मैंने लै चले, तो उस टाइम की करेंगे आटा बाबा तेरा अपना पुत्र कितने वे, यहीं तो नहीं ना जुल्म करना, आखिर उस गरीब नाल को भला करना अच्छी गल है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हाँ साबित है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसहबी वबारक वसल्लम से सिहाह में। ओ अन जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर पढ़ी, जिस वक़्त ज़ाहिर हुई आपके लिए सुबह फजर पढ़ी एक अज़ान और एक। फिर सरकार सवार हो गए कस्वा नामी ऊँटनी पर, सुबहान अल्लाह, ताकि सरकार तशरीफ़ ले आए मिशर हराम के पास, वह जबले खुदा दे कोल, क्योंकि सरकार रुकी उत्थे सन जी। ते पस इस्तकबाल किया सरकार ने किबले का, पस दुआ मांगी सरकार, दुआ मांगते रहे, अल्लाह अकबर पढ़ते रहे, कलमा शरीफ पढ़ते रहे, अल्लाह की वहदानियत बयान करते रहे, वहदहू। पस मुसलसल सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वकूफ़ करते रहे, हत्ता असफारा जिद्दन,
تو پس سرکار واپس چلنا شروع ہو گئے پہلے سے کہ سورج طلوع کرے. جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک مشرکین واپس لوٹ آتے تھے، واپس لوٹتے تھے جس وقت سورج عطا کے ہاں بھول گیا نا. بے شک مشرکین واپس نہیں لوٹتے تھے حتیٰ کہ سورج نکلے تو پھر عرفات مزدلفہ تو ٹردے سن کدھر منا والا، اور کہتے کہ عشرہ کا سبیر او سبیر پہاڑ دی چوٹی چمک گئی سورج نکلا ہے جی. پہاڑ دے نال کھلوتے ہو تو سورج پرلے پاس اس پہاڑی نال کھلو جو تو سورج نکل آئے تو یہ تو کم از کم 12 بجن کے تاں تر نظر آئے گا. تو آدھے سن بھی وہ ویکھو سبیر پہاڑ دا نام ہے بھی سبیر دی چوٹی اتنے نا شواواں نظر آ رہی ہیں نے تو چلو ٹریے چلو. اور بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے ان کی مخالفت فرمائی. الگ ٹائم تھوڑا جی 5-6 منٹ رہندے نے پیچھے سورج نکلنے تو جے کو ہوش ہوے تو غور کرو ہاں سونے انہوں نے طریقے دی یہ شریعت دے مطابق ہے نا، اللہ دے حکم نالے میں ہوئے نا. سنیں پھر سرکار پس پھر لوٹے سرکار پہلے سے کہ سورج طلوع کرے. تو مخالفت کی ہے، حالانکہ کوئی یہ نہیں ہے گا کہ بھی اتنے اینے نال کوئی اوہو جا کوئی غلط کام ہو جانا ہے. صرف 5-6 منٹ رکنا ہے مزید. سورج دی شواواں اتنے پہاڑی تے پئیاں تے پتہ لگا بھی سورج چڑھ آیا تو ٹر پو. لیکن سونے تے کی کیتی انہوں دی حضرت عمر پہ فرمان دے نے تے کی سمجھا رہے ہیں اور جنہیں تھوڑی بولی جو بول دینے یہاں سے کیا میسج گیا ہے سمجھو نا بھی تو کی سانو سمجھ آئی ہے کہ بھی انہوں دی کی کرو. اور وہ یعنی وقوف بے مزدلفہ ولو ساعتن ولو اگرچہ گھڑی ہو جائے واجب پورا ہو گیا. واجب اے مطلب جی یہ پورا وقت انج کر کے سنت مستحب ہے. ایک گھڑی بھی ہو گیا تو کی ہو گیا واجب پورا ہو گیا. اس طرح جی کہ دے گیا ہوں اور پڑھے فجر اندھیرے میں پھر وقوف کرے اور دعائیں مانگے اور یہ وقوف واجب ہے رکن نہیں ہے. جی پیرو وَإِذَا أَسْفَرَ أَتَى بِمِنَنْ وَرَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِ سَبْعًا خَزْفًا وَكَبَّرَ بِكُلِّ مِنْهَا وَقَطَعَ تَلْبِيَتَهُ بِأَوَّلِهَا ثُمَّ ذَبَحَ إِنْ شَاءَ ثُمَّ قَصَّرَ وَحَلْقُهُ أَفْضَلُ وَحَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ. ٹل لینا پہندا عورتاں تاں قابو ہوندیاں نے اللہ نساء نال نہیں جی چلیں جی. اور جب خوب سفیدی کر لے تو آ جائے منا کو یعنی چل پوے کدھر ہوں آ کے تے سدھا لگاوے اندے کول جندے نال دشمنی ہے سدھا جی. اور ایک کنکریاں مزدلفہ چوک کے لیاونیاں نے کتوں اتوں راتی کنکریاں ساریاں چگنیاں نے جی احتیاطن تونیاں نے سارے مسئلے پیچھے پڑے نے جی کیونکہ اندر تو عثمان موتر کیتا ہوئے سک گئی تو مگروں چک لیاں ہوں آخر تو صحیح نا جی. پیشاب سارے اتھی لیٹریناں بھی ہیں تو ویسے باہر بھی چل سو چل ہوں ساریا لیٹریناں کم پورا نہیں ہوں جی جی اے گل جی. تو جب لیٹریناں نہیں ادو تو یہی عرش باہر سی جی جی جی. اچھا جی تو منا اور رمج کرے جمرہ عقبہ کی کس کی او ویکھو او اسی مزدلفہ تو آ رہے ہیں کتوں آ رہے ہیں مناج آ گئے ہیں او پہلا پلر نہیں ایتھے کر کے جمرہ اولا ہے ایتھے جمرہ وسطی ہے آ جمرہ عقبہ ہے. مکہ شریف والوں آؤ نا خانے کعبے کولوں جڑا سب تو پہلو ہوندا ہے
ਉਧਰੋਂ ਆ ਕੇ 10ਵੀਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ, 2 ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ? 10ਵੀਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਮਰਾ ਅਕਬਾ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਬਤਨੇ ਵਾਦੀ ਸੇ ਕਿਸੇ, ਹੁਣ ਬਤਨੇ ਵਾਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ 7 ਛੱਤ 6 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਰਸ਼ ਫਰਸ਼ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਪਿੱਲਰ ਤੋਂ ਇਸ ਪਿੱਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਏਡੀ ਚੌੜੀ ਕੰਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਣਿਆ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਬੁਰਜੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ, ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰੇ। ਅਸਲ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇੱਧਰ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਸੱਜਾ ਮੋਢਾ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਖੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੁਣਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਪਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਹੀਂ, ਉਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਧਿਆਨ ਕरें ਜਿਵੇਂ और बतने, अच्छा बतने वादी से, कैसे? बतने वादी से जी। ओ भला में बिस्मिल्लाह। कितनियाँ 7 खज फन जो मोटे चने के बराबर हों। चिट्टा चना जड़ा सुक्का नहीं, जड़ा उबलिया है, चिट्टा चना जड़ा उबलिया, एडियां एडियां कंकरियां कम अज कम होनियां चाहिए ने। सुने? ए मतलब है जी। और तकबीर पढ़े हर कंकरी के साथ, उन 7 कंकरियों से जी, और ख़त्म कर दे अपना तलबिया अव्वल कंकरी के साथ। पहली रमज कंकरी मारनी है ना, लो जी हज दा तलबिया ख़त्म, हज दा हुण बतौरे तलबिया जड़ा सवाब सी ना, वो कम वो वक्त निकल गया, बस ख़त्म। इस तो पहलो पहलो पढ़ना सी। अज सबर नाल हुंदा है, किंदे नाल? सबर नाल हुंदा है जी। किंदे नाल? अज सबर नाल है, सबर तो बगैर नहीं। ये गल अज पका लवो, पल्ले बन लवो, नहीं तो तुहानूं जिन्हां लैके जाना तुसीं उन्हां नाल लड़दे ही रहना जी। सबर करना जे तो सारा कुछ होना, उन्हां दी वस च नहीं, जान के नहीं जुल्म करते जी। तो हज किंदे नाल है? सबर नाल है जी। तो और पढ़े। अच्छा एक ये हो गया की शै, ये जमरा अकबा नूं कंकरियां हो गई 7, की हो गई? इस तो बाद हुण की करना है? फिर ज़िबा करे, ये केड़ा हाजी सी जिन्होंने मुंडो टोरे है? मुफरद। फिर ज़िबा करे अगर चाहे, चूँकि इस पर वाजिब नहीं है, चाहे तो ज़िबा करे, कुर्बानी करे तो ठीक है, अगर ना करे तो हुण जनाबे वाला जाए नाई कोल। फिर कसर कराए, बाल छोटे कराए, और हलक करना हाजी का अफजल है जी। जिस वेले सिर मुनिया गया है ना, हलाल हो गई इसके लिए हर शय, सारियां पाबंदियां ख़त्म सिवाए अन्निसा के। अजे तक जमा के दवाई अजे पाबंदी है जी। ये जदों तवाफ करके आना है ना, फिर इहदे नाल जिहड़ा ना जो मर्जी करे जी। ए गल जी सुनिया जी। अताबे मिनन, और जल्दी करे अपने चलने में। कदों? जब पहुँचे वादिये मुहस्सर को, जो कि मुज़दलिफ़ा और मिना के दरमियान है। ये सारे मुज़दलिफ़ा च नहीं फैली पूरे पासे, यानी उस राह तो जड़ा आ रहा है ना, उथे की करे? जल्दी चले जी। ऐ शाबाश वादी मौसर में। अच्छा जमरा अक़बा बेफ़ततैन, ये जमरात का तीसरा है वो जो मिना में है। तीसरा बुज़ुर्गों मुज़दलिफ़ा तो वापसी, मक्का तो आविए तो पहला है, असी जिधरों वापस आ रहे हैं उधरों तीसरा है। मैं ध्यान करे जब, और वो मिना की तरफ पर है मक्का की जेहत से।
ਜਿਸਲੇ ਮੱਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈਏ ਤੇ ਮਿਨਾ ਵੜੀਏ ਨਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹ ਹੀ ਉਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਨੇ ਜੀ, اور بھی ہیں راہ بڑے جی. تو مکہ کی جہت سے اور نہ رمج کرے اس 10ویں کے دن میں مگر صرف اسی جمرہ کو، اور باقی دنوں میں رمج کرے جمرات ثلاث کی 1 2 3 اور بطن وادی سے یعنی وادی کے اسفل سے، وادی کے وہ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹਾਜੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਬੁਰਜੀਏ ਬੰਦੇ ਥੱਲੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਕਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸੀ, ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਲੇਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ کہ اسی طرح اسفل وادی سے اللہ جی وہ وادی جو وہاں ہے ہوں کوئی نہیں، جیسا کہ اسی طرح ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے عند البخاری۔ اور اگر رمج کی دوسری جگہ سے تو جائز ہے، راشوبت پرلے پاسے ہو گیا تو تامی جائز ہے، سمجھے ہی۔ اور ویکھو نا فان ابن عمر رضی اللہ عنہما نظر آ رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمج کی جمرہ دنیا کو، دنیا جڑا مکہ شریف والے پاسے نیڑے اے مراد جے، جمرہ دنیا کو، او اولائے آ وسطائے تے آ دنیا تے عقبہ بھی ہے، اس کو 7 کنکریوں کے ساتھ سرکار اللہ اکبر پڑھتے تھے ہر کنکری کے پیچھے۔ پھر سرکار اچھا یہ سارے دی گل ہو رہی، سارے دی دنیا تو مراد تھے وے تیناں دی، اور جڑا پرلے پاسوں سب تو نیڑے آیا مسجد خیف دے کول، کو بھی تفصیل آ رہی ہے، بھول گیا میں، یہ چونکہ حدیث پاک کے سارے دا ذکر ہے۔ پھر سرکار آگے بڑھے حتیٰ کہ آسانی ہو گئی، یعنی کنکریاں مار کے نا تو سرکار تھوڑے اگے آئے تے حتیٰ کہ بھئی یسہلو بے آسانی ہوگی، بھی لوگ پیچھے کنکریاں صحابہ پاک مارنی ہیں۔ پس سرکار کھڑے ہو گئے قبلے کی طرف منہ کر کے، پس کھڑے رہے طویلاً وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، اے پہلے تو مارنے تو بعد دعا، قبلے بل منہ کر کے تے دعا مانگی، سنا جی۔ تو پھر سرکار نے رمج کی وسطیٰ کو، پھر سرکار نے لیا ذات شمال کو، اے یمین ہے اے شمال ہے، یعنی اگے ٹورے سرکار تھوڑا جا، پس آسانی فرما دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، باقیاں جنہیں پیچھے کنکریاں مارنی سن، اور سرکار کھڑے ہو گئے مستقبل القبلہ، فَيَقُومُ طَوِيلًا وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُومُ طَوِيلًا۔ پھر رمج کی جمرہ عقبہ کو بطن وادی سے، سنیں، اور نہیں کھڑے ہوئے اس کے پاس، پھر سرکار تشریف لے گئے۔ بھول گیا میں ایک کام کیتا جناب عبداللہ بن عمر نے، آپ جو نے کام کیتا سارا تے بات کر کے کہنے لگے او انہو، کہ انہوں نے اس طرح رمج کی، تو بعد میں کہنے لگے کہ اسی طرح دیکھا تھا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا فالو سرکار نے اس طرح کیا، لہذا ہونے طریقہ کی بن گیا، مرفوع حدیث ہوگی یار، کی ہوگی؟ اے مطلب ہے جی۔ دوسری حدیث حضرت عبد الرحمن بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، رمج کی جناب عبداللہ بن مسعود نے جمرہ عقبہ کو بطن وادی سے 7 کنکریوں کے ساتھ تکبیر پڑھتے رہے، اللہ اکبر، ہر کنکری کے ساتھ۔ قالا فرماتے ہیں جی عبد الرحمن، فقیل لہو،
پس آپ کو عرض کی گی جناب عبداللہ بن مسعود کو کہ بے شک لوگ تو رمج کرتے ہیں جمرہ کی اس کے اوپر والی جانے سے، تو اسے تھلے والے پاسے لوگ پرلے پاسوں مار دینے جی۔ پس فرمایا جناب عبداللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ذرا سنیں جو دلیل آپ نے کیویں بنائی، فرمایا یہ قسم ہے اس ذات کی کہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، یہ مقام ہے وہ کہ نازل کی گئی تھی سرکار پر سورۃ البقرہ، آندے نے میں جتھے کنکریاں ماریاں نے اتھے سورۃ البقرہ سونے تے نازل ہوئی سی، میں کی گل سمجھائی بھئی جتھے سورت نازل ہوئی سرکار اتھے نے بھی سرکار سونے کنکریاں اتھوں ماریاں سن، اے گل پہ سمجھاندے نے کو نہیں کھانے چ پئی کیا کہنے بکھنا بہذا یہ والذی لا الہ غیرہ مقام ہے اس ذات کا کہ نازل کی گئی اس ذات پر کون، ہاں بھول گیا میں، یہ مقام ہے اس ذات کا جس ذات پر سورہ بقرہ نازل کی گئی ہے، تو کی دسے بھی سنت ہے بھی سونے بھائی تھو ماریاں سن جی، اے مطلب ہے جی۔ اچھا جی سبعن کی او ویکھو تم سبعن اے سبع رمیات بے سبع بے 7 کنکریاں وکھریاں وکھریاں مارنیاں نے، پس اگر مارا اس نے جمرہ کو ایک ہی دفعہ 7 کٹھیاں ماریاں مولی حارث نے غصے نال اے مارتے تو ہوگی یہ ایک رمج ہونی 7 نہیں بننی ہے، سنیا جی جی۔ اچھا جی خازفن بفتح الخاء موجمہ سکون زال موجمہ، یہ مفعول مطلق ہے بیان نو کے لیے، اصل عبارت بنے گی کہ رما جی رما کی نہ رم یا خازفن تاں بننا ہے نا مفعول مطلق نوئی کی رم یا خازفن، تو پھر وہ مضاف نو حذف کر کے نا تو مضاف لے نو رکھیا ہوتے جی، سمجھا گئی ہو۔ اچھا اے مارنا کیویں میں اور وہ یہ خذف کس طرح ہے، یہ رم یہ ہے انگلیوں کے سرے کے ساتھ اس طرح، تحقیق وارد ہے یہ بات کہ سونیا فرمایا کہ لازم پکڑو کنکری کے خذف کو، خذف دا معنی کیتا نے بھی انگلیاں چ پھڑ کے مارنی، اے بے وہ سنے ہی نہ تکلیف دے تمہارا باز کو، اخرجہ طبرانی، اور اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ مناسب ہے یہ کہ ہوں کیا کنکریاں وٹے نہ چک کے لے آئے، اگر کسی سر چ لگ جائے سر پاڑ کے بیٹھا ہوئے اتنے جی 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 اصل وہ رش ہوں نا بھائی شیطان ہے اس پلر کو، جیڑے بندے نیڑے پہنچ گئے تو ٹھیک ہے، عثمان ایتھے وے اگوں بندے نال بندہ جڑیا تے اگوں دوجا پہندا جلدی مار یار اتنے بھوک لگی روٹی کھانی تو چنگا بندہ ہے، کنکریاں نے ماریاں جی، یہ اتوں شروع ہو گیا جی۔ اگے کھلوتا سی مولی عادل اندر سر چ کڑل ایویں بھی ہوں اتنے جی، مڑ کے سر زخمی ہوئے ہوں نے تو خون ملیا ہوں تو ہاتھ رکھا ہوں نے یار مگروں کسی ٹھوکی سر چ لگی ہے جی، تو جی وہ وڈا ہوئے تو پھر جڑا ہے نا کم خراب ہے جی، سر پاٹیا پیا ہوئے تو عادل اتنے لمبا پیا ہوئے جی جی۔ باقی ساری دنیا دے لوگ جڑے نا طریقے نال ماردے نے تو ساڈے پتہ نیٹ تے لگے نے بابا لت چا کے ماردا پیسے سے، تے پٹھان ویکھن والے ہوندے نے خو کتے کا بچہ اب تمہیں چھوڑے گا نہیں، اوتھے بھی اس وہ نہیں چھوڑیا، انہیں نہیں یہ چھوڑیا، کنے کٹ کھان لگیا بھی سنت دا خلاف کرا دیتا، کنے کٹ کھان لگیا بھی سنت دا خلاف، تو گئی عرش خراب ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ ہاتھ چکنا نہیں ایتھوں تسی رکھن نال ویکھو گے سارے چک کے پچھوں، جویں سانوں ہاتھ پئی اتنے وٹے سٹن دی، یہ ہن یکدم کیویں ختم ہوے بھی جا تک اتنے تجربہ نہیں کرنا جی جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਬਦੁਲ ਹਲੀਮ ਜਿਹੜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣੇ ਤੇ ਇੱਕ ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਹੋਣੀ, ਰੁਮਾਲ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਮਸੀਤੇ ਜਾਣਾ 5-7 ਦਿਨ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਨਜ਼ਰ ਨੀਵੀਂ ਹੋਣੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਟੋਪੀ ਲੈ ਜਾਣੀ, ਰੁਮਾਲ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 5-7 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਟੋਪੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰੁਮਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸਿਰ ਤੇ, ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਭਾਈ ਕੁਝ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। اور سم ਧਿਆਨ ਕਰਵਨ ਨਿਕਿਓ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਜ਼ਨ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਖਜ਼ਫ, ਐ ਰਮੈਤੁਹਾ, ਖਜ਼ਫ ਦਾ ਮਾਨਾ ਹੈ ਰਮੈਤੁਹਾ ਬੇਤੌਰਫ ਯਲ ਐਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਮਾਰਨਾ, ਇਹ ਖਜ਼ਫ ہے۔ سنیں جی ابن الحمام فرماتے ہیں یہی اساخ ہے، اور اس لیے کہ یہ پڑھ کے معنی سوکھ ہے جی، یا یہ کہ رکھے کنکری اپنے ابہام انگوٹھے کے ناخن پر ایتھے اور یمنا ایتھے، اور مدد پکڑے مسبح ایتھے رکھ کے نا تے انج کر کے مارے، یہ بالکل نیڑے ہوئے تو تاں ہیں جی جی سنیں جی۔ اور قول ان کا یا خذو حسل خذف، معنی اس کا ہے کہ مارے حسر رمج بھی مارنا کنکری کا، مراد الحساس صغار، لیکن نہ ہوتلے کا مجازن بھی چھوٹیاں مراد نے جی جی۔ اچھا جی دھیان کریں جی میں او بعضکم بعضن جی، او فان الفضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ آپ فرماندے نے کہ لازم پکڑو خزف کی کنکری کے ساتھ وہ کہ رمج کرو تم اس کے ساتھ جمرہ کی، وَكَبَّرَ بِكُلِّ مِنْهَا، یعنی پڑھے اللہ اکبر، ہر مارن لگے ہر باری اللہ اکبر اللہ اکبر، او ختم کر دے تلبیہ بے اولہا، کیوں بوجہ اس کے جو ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل تلبیہ پڑھتے رہے حتیٰ کہ رمج کی آپ نے کس کی، آخر جو ستہ ویکھو نا او 4 نمبر تے بڑھنے پہ ان الفضل ابن عباس، اور یہ تھے ردیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کنکریاں مارنے دے وقت، یہ تو ان کی سمجھ آیا بھی سرکار نے اونٹنی تے کنکریاں ماریاں نے، سواری تے سواری ڈکی دعا منگی، اے مطلب جی سنیں جی۔ تے وکانا بھئی لوگ دوروں آئے سن اس وقت جنہ پہلی باری زیارت کرنی تے جی سرکار زمین تے چلن تے پھر مسئلہ ہے لوگوں واسطے، سارے زیارت کر حج بھی کرنی ہے تو سونے دی مسلسل زیارت بھی کرنی، تاں آپ حکم ربی سارا کام طواف بھی سارا حج اونٹنی تے وقوف بھی اونٹنی تے، سمجھ آ گئی اے۔ تے دوسرا ہے کہ سونے دی عمر مبارک کنی ہوگی 63 سال، واپسی تے 2 مہینے بعد وصال ہے جی۔ تے سونے نے جڑی تکلیفاں برداشت کیتیاں، پیٹ تے پتھر بدے، کھانے واسطے کدی 3 کھجوراں کدی 5 کھجوراں، ساری زندگی دا نقشہ سامنے رکھ کے پھر ویکھو نا اس وقت بھی سونے نو اللہ دے حکم نال اونٹنی تے بہنا چاہیے۔ کو سمجھ آ رہی گل تے کہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو او ویکھو نا اور ردیف سن کون کہ مسلسل سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلبیہ پڑھتے رہے تاکہ رمج کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ یہ بات کہ جناب اسامہ رضی اللہ عنہ تھے ردیف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عرفہ سے مزدلفہ تک، پھر سرکار نے ردیف بنایا فضل کو مزدلفہ سے، پس ان دونوں نے بتایا، کنہوں نے؟ جناب اسامہ نے اپنے سفر تک تے اینا بعد جدوما سانو یہ گل دسی کہ سرکار مسلسل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل تلبیہ پڑھتے رہے،
حتیٰ کہ آپ نے رمج کی کس کی اے مطلب جے مسلسل سرکار تلبیہ پڑھتے رہے قولہ انشاء بے اچھا ہاں او بے اول ایسا سمجھا گیا انشاء ماز کہا ہے انشاء اس لیے کہ کلام حاجی اور نہیں واجب حاجی مفرد پر برخلاف حاجی قارن اور حاجی متمتع کیونکہ واجب ہے ان دونوں پر بہرحال قربانی حاجی اتے قربانی ہے کہ نہیں بکری قربانی امیر ہونے دی وجہ تو بہرحال قربانی پس اگر ہے وہ مسافر تو نہیں واجب نہیں جیسا کہ مکی پر واجب ہے کیونکہ وہ مسافر نہیں ہے تو انہوں ہوتے واجب نے کیے جے کر مسافر ہے تو ایشا بس جی قضا فی البحر سمجھے ہی ایشا بس او کدے گئے ہو کسارا من التکسیر یعنی لے اپنے بالوں سے اندازہ ایک پورا سارے سر تو ایک پوٹے دے برابر جی تے حلق اس کا او ویکھو او لے تقدمہ فی الآیات محلقین رؤوسکم ومقصرین جی ایشا بس الا النساء مگر عورتیں یعنی عورتوں کا جماع اور دوائی یہ سارے بھی کی نجے تک پابندی ہے سمجھے پہ ہو دے گئے ہو اور جب خوب سفیدی کر لے آ جائے منا میں اور رمج کرے جمرہ عقبہ کی وادی کے بطن سے بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 کنکریاں اور مانا کنکری کرتا لیکن مراد اتو بھی اندر مارنا ہے اور اللہ اکبر پڑھے ہر کنکری کے ساتھ اور من ہادہ مانا کیا ما کل رمجن ہر رمج کے ساتھ اور ختم کر دے تلبیہ اول رمج کے ساتھ پھر ذبح کرے اگر چاہے پھر کسر کرائے اور حلق کرنا اس کا افضل ہے حلال ہوگی اس کے لیے ہر شے مگر عورتیں ثم طافا للزیارت یوما من ایام النحر 7 بلا رمل وسعی ان کان سعا قبل وإلا فمعها وأول وقته بعد طلوع فجر يوم النحر وهو فيه أفضل في يوم النحر وحل له النساء وإن أخره عنها كره أيام النحر وواجب پھر ہوں یہ معراج چو جڑے کام کرنے سن اج 10ویں نو کر لینے پھر آ جائے مکہ شریف پھر طواف کرے زیارت کے لیے جی 1 دن ایام نہر سے 10 نو 11 نو 12 نو سورج دے لین تو پہلا کر لوے تو کوئی ہرجانہ نہیں دنے کرے راتی کرے اجازت ہے سنیں 12 دے غروب شمس تو پہلے پھر طواف کرے زیارت کے لیے کسی دن ایام نہر سے 7 چکر بغیر رمل کے اور بغیر ساج کے اگر ساج کر چکا ہے سے پہلے تو اگر نہیں کیتی تو پھر رمل بھی کرنا ہے کیونکہ جس طواف تو بعد ساج اس میں رمل ہے توڑے ہونے کپڑے پا کے آ گیا موڈا ننگا کو نہیں ہونا ہونا اتنے منا بچ نہا کے تو کپڑے پا لے دینے بس ختم ہو گئی پابندی تو ہوں آ کے جلے طواف کرنا ہے نا کپڑے پا کے تے اگر ساج ہون کرنی اج دی تے مونڈا ہلانا ہے ننگا کو نہیں کرنا ہوں تو احرام وچ کرنا سی سمجھ آ گئی جی اے شاباش جی
تو 7 چکر اگر ساج کر چکا ہے، وگرنا فمعاہا، وگرنا کس کے ساتھ؟ رمل کے ساتھ۔ اگر انہیں کی کیتا ہے ساج جی نہیں سی کیتی، اے شاباش ہے، اینو پڑھ لا، اگلی گل پھر پڑھ دیو ویکھے نا۔ بلا رمل، کیونکہ رمل مخصوص ہے ایسے طواف کے ساتھ کہ ہو اس کے بعد، اے پکا لو نا گل جی۔ اچھا چلو ٹھیک، پاک گئی استاد جگہ ٹورو جی۔ ان کان سا قبلو، یعنی طواف قدوم میں، طواف قدوم میں کر چکے ہیں تام۔ قال رحمہ اللہ، قال رحمت اللہ سندھی، اب مصنف رحمت اللہ سندھی جڑی کتاب لکھی ہے منسک الکبیر، اس میں انہوں نے فرمایا ہے ساج کی تقدیم کا جواز اس کے لیے ہے کہ جس پر یہ تو وہ جڑا قارن ہے تو یا مفرد دے، متمتع دے تو قدوم ہے ایک نہیں، کیونکہ انہوں تو عمرہ کرنا ہے آگے، سمجھے ہی؟ یہ کیا ہے؟ یہ تو متفق کے جواز۔ اور ساج کی افضلیت، ساج کی یہ پہلوں یا طواف زیارت تو بعد، اور ساج کی افضلیت پاس اس میں خلاف ہے، اس میں خلاف ہے، دھیان کرے جب۔ اور بہرحال جواز ساج کا اس کے لیے جس نے احرام شروع کیا مکہ سے، اور جی میں متمتع وے یا ہے ہی مکی، انہیں احرام شروع کرنا 8 نو کتوں؟ مکہ شریف تو، اور نہیں ہے ان پر طواف قدوم، پس تحقیق اختیار کیا اس کو غیر واحد نے، کس سے؟ کس کو بھی اے جڑے نا ساج نہ کرنی ہے کس تو بعد؟ ایک طریقہ پیچھے آیا سی، 8 نو احرام بن کے نا تے نفلی طواف کرے، رمل کرے تے بعد حج دی ساج کر لگے تاکہ بعد کم اوکھا ہوئے جی۔ سنیں یہ جڑا پچھلی باری بھی پڑھے جی 2 باری 3 باری، ہوں بھی دھیان رکھے جی، یہ جڑی حج دی ساج ہے بھی اے لیٹ ہو جائے تو بھی دم تو نہیں پیندا، یہ ذرا مسئلہ ضروری ہے جی۔ سنیں جی ہر سال کنیا لوگوں نو پیش آتا ہے جی، کیونکہ ساڈے حاجی جڑے نے نا یہ سارے ہوندے نے متمتع، طواف قدوم تو ہے کوئی نہیں، انہاں حج دی ساج کرنی ہے طواف زیارت تو بعد، اوتھے اینا کو رش ہوندا ہے تے ادھیڑ عمر ہوندے نے، دوویں کام کٹھے ہو نہیں سکتے، طواف کر کے بھی واپس آ جاؤ، ساج بعد کر لیا، رش مک جائے 2 4 5 دنوں بعد، بھی اس نال حرج ہے کہ نہیں ویکھیا جی؟ میرے دین تے بھی کوئی حرج کو نہیں ہے، اس نال کوئی دم نہیں پیندا، اصل گل یہ دھیان رکھیا جی، جتھے بھی دم دا باس آوے نا اتنے نو دھیان رکھنا جی، اس مسئلے نو ہر سال یہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ بسم اللہ دے واسطے ہے وے نا طواف واسطے، اینے دن کرے گا تو بعد کرے گا تو ہو جائے گا، دم پوے گا جی۔ سنے ہی اے شاباش سے جی، تے واپس چلو اور کدے گیا بھیا میں اور عمل وَإِلَّهُمْ بلا رمل وسائن انکان سا قبلو کی، اور بکنو اس لیے کہ لِأَنَّهُمَا لَمْ يُشْرَعْ فِي الْحَجِّ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً، اکو واری سا حج وچ، وَإِلَّا فَمَعَاهَا اور دیکھو نا، یعنی اگر نہیں اس نے اِلَّمْ يَكُنْ، یعنی اگر پہلے ساج نہیں کی تو اب کرنی ہے تو رمل کرے کہ اگر نہیں رمل کیا اس نے کس میں اور نہ ہی ساج کی اس کے بعد، اب رمل کرے طواف زیارت میں اور ساج بھی کرے۔ سنے ہی اے شاباش سے، تو باقی ہے نا افضل کی تو لکھے افضل تاخیر ساج الی ما بعد، اور اسی طرح رمل
تاکہ ہو جائیں دونوں تابع واسطے فرض کے نہ کہ کیونکہ پہلا جڑا طواف سی وہ سنت سی تے ہن اے سنت دے تابع ہون گے تے انج کرو گے تے اے فرض دے وچ رمل بھی فرض وچ ہویا تے اس فرض تو بعد اے واجب ہویا سنے نہیں اے شاباش دھیان میں لکھیا اور اول وقت طواف زیارت کا یوم نہر کے فجر کے طلوع کے بعد ہے 10ویں دا سورج نکل آوے نا تے طواف زیارت دا وقت شروع ہو جاندہ ہے اور وہ طواف اسی 10ویں میں افضل اس میں افضل ہے یعنی یوم نہر چونکہ سونے 10ویں نو کیتا سے اس واسطے افضل ہونا چاہیے جی سنے ہی اچھا جی اور حلال ہو گئیں اس کے لیے عورتیں تے پاکستانی ہیں تے عورت عربی ہیں تے عورتیں اور اگر وائن اخرہ ہو اور اگر مؤخر کر دیا اس نے طواف زیارت کو انہا ایام نہر سے تو مکروہ ہے یعنی مؤخر کر دیا کن سے مکروہ ہے اور واجب ہے دم کیا ہے اور تھلے آشیاء بوجہ ترکے اور یہ ان دالمکان کہ کر سکتا تھی تو کیتا نہیں مرد سی یا عورت سی ایام حیض کو نہیں سن لیکن اگر ان دنوں میں جب 10ویں نو عورت واپس آئی ہے تو انہوں حیض شروع ہو گئے اجے منا وچ سی حیض مکیا جا کے 13-14 نو سنے اس اتے کوئی جرمانہ نہیں پس اگر پاک ہوئی حائضہ جی اور اگرچہ اندازہ 4 چکروں کا اور اس نے نہیں کیے ان دنوں میں تو اس کو بھی دم وَإِلَّا فَلَا تو جے کدے 12ویں تے شام تک پاک نہیں ہوئی بعد ہوئی ہے تو ہن طواف زیارت کرے دے ستے سمجھے پے ہو میرے کچھ لگ دے ہو او بیکھو وے شرع بلا تھے وے وے او کدے گیا مولی عثمان قولہ اخرہ جی یعنی مؤخر کر دیا طواف کو کس سے بائیں طور کے طواف کیا کس میں چوتھے دن میں یعنی 13ویں یا اس کے بعد تو کورہا اے مکروہ تحریمی ہے یعنی اگر ہو بغیر وگرنہ مکروہ تحریمی نہیں ہے جی ایشا بس وہ مکروہ تحریمی نہیں دی مثال جیسا کہ جب پاک ہوئی عورت ہے سے ان 12 کے بعد دلالت کرتی اس پر یہ بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے بعض وہ حیضہ ہو گئے حجۃ الوداع میں تو آپ حضرت ام المومنین تو پہلے سن پھر بعد آپ ختم ہو گیا تو پھر آپ نے حج پورا کیتا تو پھر بعد عمرہ ہو دوسری زوجہ دی گل ہے پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید کہ وہ ہمیں روکنے والی ہے ظاہر اندر انتظار کرنے کس کے لیے طواف زیارت کے لیے تے سمجھ آ گیا کہ اگر عورت حیضہ ہو جائے تو ان واسطے طواف زیارت تاخیر ہو جائے گی تو اس سے جرمانہ کوئی نہیں ہے سنیں جی او ویکھو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ فرماتی ہیں کہ ہم خوف کر رہی تھیں یہ کہ حائضہ ہو جائیں گی جناب صفیہ پہلے اس سے کہ وہ لوٹیں چونکہ ان کے دن وہ قریب آ گئے تھے تو ہم ساری باقی ازواج ڈر رہی تھیں کہ اگر ان کا وہ معاملہ شروع ہو گیا تو پھر وہ مشکل بن جائے گی سرکار کو رکنا پڑے گا جی تو قالت آپ فرماتی ہیں کہ پاس تشریف لائے ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کیا روکنے والی ہے ہمیں صفیہ تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں اس نے طواف افاضہ کر لیا ہے جی سنیں ہی قد افادت اس نے طواف سونے کر لیا ہے تو بعد معاملہ شروع ہوا ہے تو کالا فرمایا پس نہیں اس وقت نہیں سمجھ آئی کہ الٹ ہو گیا زمانہ ہیں
کہ عرض کی تھی کہ سونے انہیں طواف او افادت او افادہ واپس آ کے تو سونے فرمایا اس کا مطلب پھر اب ہمیں روکے گی نہیں وہ جی تائیں تے سرکار تے 13 نو کر کے تے واپسی طواف ودا کر کے سفر شروع ہو گیا تو جناب عبدالرحمن نو فرمایا کہ مشیرہ نو لے جاؤ تو اتو طواف کرا کے تے پچھو آ جاؤ جی سمجھے ہی بے او بسم اللہ الرحمن قولہ و واجب دمن یعنی جبر کر پورا کرنے کے لیے اس نقصان کو واجب کے ترک کی وجہ سے اور ہر وہ شے جو واجب ہے حج میں واجب ہے اس کے ترک کے سبب سے یعنی ذبح کرنا اور کم از کم وہ ایک شاعت ہے بوجہ قول جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے وہ بندہ جو بھول گیا کوئی شے اپنے نسک سے بھول گیا یا اس نے اس کو چھوڑ دیا تو پس چاہیے کہ بہائے خون اخرجہ مالک فی الموطا جی او ویندے پے او شابان جی دا کریے مانا تے جڑا ہے نا تھوڑا جا پڑھو پھر مانا کر دیں اکٹھا جی 1.5 گھنٹہ ہو گیا بلّہ پھر طواف کرے زیارت کا زیارت کے لیے وہ طواف زیارت کرے یار زیارت کے لیے نہیں پھر طواف زیارت کرے کسی دن ایام نہر میں سے 7 چکر بغیر رمل کے اور بغیر سانج کے اگر سانج کر چکا ہے اس سے پہلے وگرنہ اس کے ساتھ اور اول وقت طواف زیارت کا یوم نہر کے طلوع فجر کے بعد تے آخری وقت زندگی دی آخری ساہ تک ہے پتہ جی مرن تک صرف ایک 12 دی شام تک کرے تو دم کو نہیں تو بعد طواف کر سکتا اور وہ یوم نہر میں افضل ہے یعنی یوم نہر میں اور حلال ہوگی اس کے لیے عورت اور عورتیں کمال ہے اپنے ملک کا نہیں ذکر کرنا اور اگر مؤخر کیا اس نے ان سارے عبدالعلیم دبے تھوڑے ہی نے جی بھی عورتیں آ کی ہیں جی چلیں اور اگر مؤخر کیا اس نے طواف زیارت کو ان ایام نہر سے تو کورہا مکروہ ہے یعنی کس سے مؤخر کیا ایام نہر سے اور واجب ہو گیا دم جی